ایک قصبے میں دو بہن بھائی رہتے تھے، آیان اور سارا۔ آیان 8 سال کا تھا اور سارا 6 سال کی۔ وہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث بھی ہو جاتی تھی۔ آیان کے پاس ایک خاص ہنر تھا۔ وہ خوبصورت تصویریں بناتا تھا۔ صرف چند پنسلوں اور رنگوں سے وہ پرندے، درخت اور لوگ بنا لیتا تھا۔ جب بھی مہمان آتے، ان کے والدین فخر سے آیان کی ڈرائنگ دکھاتے، سب تعریف کرتے اور کہتے، ماشاءاللہ آیان، تم تو ایک دن بڑے آرٹسٹ بنو گے۔ سارا خاموشی سے تالیاں بجاتی رہتی، لیکن اس کے دل میں اداسی اور تھوڑا حسد ہوتا۔ وہ سوچتی، کوئی میری طرف نہیں دیکھتا، سب صرف آیان کی تعریف کرتے ہیں۔ کاش میں اس کی تصویریں چھپا دوں تاکہ کوئی اسے سراہ نہ سکے۔ اگلی صبح جب آیان اسکول گیا تو سارا دبے پاؤں اس کے کمرے میں گئی اور اس کی ڈرائنگ بک بستر کے نیچے چھپا دی۔ بعد میں آیان نے بہت ڈھونڈا لیکن اسے نہیں ملی۔ وہ اتنا اداس ہوا کہ کھانے کا بھی دل نہیں کیا اور کمرے میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ سارا نے دروازے سے اسے دیکھا۔ شروع میں اسے لگا جیسے اس کی خواہش پوری ہو گئی ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کا دل بھاری ہو گیا۔ اسے بھائی کو اتنا اداس دیکھ کر برا لگا۔ شام کو اماں نے سارا کے چہرے کی پریشانی دیکھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئیں اور نرمی سے پوچھا، بیٹی تم کیوں پریشان ہو؟ سارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے سچ بول دیا، اماں میں نے آیان کی ڈرائنگ بک چھپا دی تھی۔ مجھے حسد ہو رہا تھا کیونکہ سب اس کی تعریف کرتے ہیں اور میری طرف کوئی نہیں دیکھتا۔ اماں نے اسے زور سے گلے لگایا اور آنسو پونچھتے ہوئے کہا، او میری بیٹی، محبت بانٹنے سے کبھی کم نہیں ہوتی۔ ہم دونوں بچوں سے برابر محبت کرتے ہیں۔ تمہیں آیان جیسا بننے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے تمہیں بھی ایک خاص صلاحیت دی ہے، بس اسے تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ سارا نے سوچا، اسے گنگنانا بہت پسند تھا۔ اسی رات اس نے اماں کو ایک چھوٹا سا گیت سنایا۔ اماں نے خوشی سے تالیاں بجائیں اور کہا، سارا تمہاری آواز بہت پیاری ہے، اگر تم محنت کرو تو ایک دن اچھی گلوکارہ بنو گی۔ اس دن کے بعد سارا روز گانے کی مشق کرنے لگی اور آیان اپنی تصویریں بناتا رہا۔ اب جب بھی مہمان آتے، آیان اپنی تصویریں دکھاتا اور سارا ایک پیارا سا گانا سناتی۔ سب دونوں کی تعریف کرتے۔ اب حسد کی جگہ فخر نے لے لی تھی۔ سارا اپنے بھائی کے لیے خوش تھی اور آیان اپنی بہن کے لیے تالیاں بجاتا۔ دونوں نے سمجھ لیا کہ خوشی تب بڑھتی ہے جب ہم ایک دوسرے کی صلاحیتوں کی قدر کریں۔ حسد صرف غم لاتا ہے۔ ہر بچہ اپنی جگہ خاص ہے۔ جب ہم اپنی صلاحیت کو پہچانیں اور دوسروں کی کامیابی پر خوش ہوں تو خوشیاں دگنی ہو جاتی ہیں۔